یورپ کے مختلف ممالک میں منکی پاکس کے پھیلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج فرانس، بیلجیم، جرمنی اور اٹلی نے اولین کیسز کی رپورٹ کی ہے اور فرانس میں پہلا کیس پیرس میں ایل دو فرانس نامی علاقے میں سامنے آیا، جہاں 29 سالہ شخص میں اس کی تشخیص ہوئی۔ فرانسیسی حکام نے بتایا کہ اس شخص نے کسی ایسے ملک میں سفر نہیں کیا تھا جہاں منکی پاکس کا وائرس گردش کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جرمنی کی مسلح افواج کے مائکرو بایولوجی انسٹیٹیوٹ نے ایک مریض میں اس بیماری کی تصدیق کی۔ بیلجیم میں 2 افراد میں منکی پاکس کی تصدیق ہوئی ہے۔ ادھر اٹلی میں حکام نے 3 کیسز کی تصدیق کی ہے۔ تینوں متاثرین کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ یورپ میں منکی پاکس کا پہلا کیس 7 مئی کو برطانیہ میں سامنے آیا تھا اور اب تک وہاں 20 کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے۔ برطانیہ کے ساتھ ساتھ اب تک اسپین، پرتگال، اٹلی، سویڈن، امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا میں اس بیماری کے کیسز کی رپورٹ ہوئی ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹ پریس کے مطابق دنیا بھر میں ماہرین صحت اس وائرس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ تاریخ میں پہلی بار یہ وائرس افریقی ممالک سے نکل کر دنیا بھر میں پھیلتا ہوا معلوم ہو رہا ہے اور اس کی تشخیص ایسے افراد میں بھی ہو رہی ہے جو کبھی افریقی ممالک گئے ہی نہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن جنوبی کوریا اور جاپان کے 5 روزہ دورے کا آغاز کرتے ہوئے پہلے جنوبی کوریا پہنچے، جہاں جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول نے ان کا خیر مقدم کیا اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر جنوبی کوریا کے صدر نے امریکہ کے ساتھ اپنے اتحاد میں کمپیوٹر چپس کی معاشی اور سیکیورٹی کی اہمیت پر زور دیا۔ وہ ہفتے کے روز یون سے دوبارہ ملاقات کریں گے تاکہ اقتصادی اور سیکیورٹی کے معاملات پر بات چیت کی جا سکے۔ وہیں اتوار کو امریکی صدر جاپان جائیں گے، تاہم خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر شمالی کوریا اس دورے ہی کے دوران اپنا جوہری تجربہ کر سکتا ہے۔ جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے جوہری تجربے کے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے ہیں اور بظاہر وہ کسی بھی وقت جوہری تجربہ کر سکتا ہے۔ یہ خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ جو بائیڈن کے اس دورے کے موقع پر شمالی کوریا کی جانب سے کوئی اشتعال انگیز کارروائی بھی ممکن ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردغان نے سویڈن اور فن لینڈ کو نیٹو میں شمولیت کی اجازت دینے کی کھلی مخالفت کی ہے۔ تاہم فوجی اتحاد کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ یہ تعطل حل ہو جائے گا اور دونوں نارڈک ممالک کی رکنیت کی درخواستوں کو جلد منظور کر لیا جائے گا۔ مغربی فوجی اتحاد میں شامل ہونے کے لیے فن لینڈ اور سویڈن کی درخواست پر ترکی کی منظوری بہت اہم ہے، کیونکہ کسی بھی نئے رکن کی شمولیت کے لیے نیٹو اتفاق رائے سے فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے 30 رکن ممالک میں سے ہر ایک کو رکنیت کی منظوری کو ویٹو کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اردغان نے کیا کہا، سنیے۔ ماضی میں ترکی کو ایک بار اس سے دوچار کیا گیا تھا۔ ہم یقینی طور پر دوبارہ اس سے دوچار نہیں ہونا چاہتے، اس لیے ہم اس پالیسی کو پرعزم طریقے سے جاری رکھیں گے۔ اپنے متعلقہ دوستوں سے کہا ہے کہ ہم نیٹو میں فن لینڈ اور سویڈن کے داخلے کے لیے نہیں کہیں گے اور ہم اسی طرح اپنے راستے پر چلتے رہیں گے۔ اس وقت ہمیں ان دونوں ممالک خصوصاً سویڈن کے بارے میں تشویش ہے، جو یقیناً دہشت گردی کا مرکز ہے، دہشت گردوں کو پناہ دینے والا ملک ہے اور انہوں نے ہم پر ہتھیاروں کے حوالے سے پابندیاں بھی لگائی ہیں۔ ادھر فن لینڈ کے صدر نے نیٹو کی رکنیت کے معاملے میں ترکی کے ساتھ مل کر کام کرنے کی وضاحت کرتے وقت ترکی کے سیکیورٹی خدشات کو دور کرنے کے معاملے میں مطابقت قائم کرنے کا ذکر کیا۔ فن لینڈ صدر نے کہا کہ ہم ہر قسم کے مسائل کے حل کے لیے ترکی سمیت نیٹو کے تمام رکن ممالک کے ساتھ مختلف سطحوں پر بات چیت کر رہے ہیں۔ ترک قیادت نے حال ہی میں ہماری رکنیت کی درخواست پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ میں ان خدشات کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ فن لینڈ کے ترکی کے ساتھ ہمیشہ وسیع اور اچھے دو طرفہ تعلقات رہے ہیں۔ نیٹو اتحادیوں کے طور پر ہم ترکی کی سلامتی کے لیے عہد کرتے ہیں، جس طرح ترکی ہماری سلامتی کا عہد کرے گا۔ ہم دہشت گردی کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، ہم ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ اردن کے شاہ عبداللہ نے اپنے سوتیلے بھائی کو گھر میں نظر بند کر دیا ہے۔
اور ان کے رابطوں اور نقل و حرکت پر پابندی لگا دی۔ عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق جمعرات کو شائع ہونے والے خط میں شاہ عبداللہ نے کہا کہ وہ کسی کو اجازت نہیں دیں گے وہ اپنے مفادات کو قوم کے مفادات پر ترجیح دے۔ خط کے مطابق ایسی اجازت میرے بھائی کو نہیں کہ وہ ہماری قوم کے امن میں خلل ڈالیں۔ گزشتہ برس اردن کے حکام نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی ایک کوشش کو ناکام بنایا ہے۔ 2 سابق سیاسی عہدیداروں کو شہزادہ حمزہ کی حمایت میں شاہ عبداللہ کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش میں مجرم قرار دیتے ہوئے 15 برس قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ سابق ولی عہد نے پچھلے ماہ اعلان کیا تھا کہ وہ شہزادے کے لقب سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ اس کے 1 ماہ بعد شاہی عدالت کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ انہوں نے بغاوت کی کوشش پر بادشاہ سے معافی مانگ لی ہے۔ کینیڈا میں سرکاری حکام نے بتایا کہ حکومت نے کینیڈا میں تیز رفتار 5G موبائل نیٹ ورکس کے لیے کام کرنے والی چین کی مواصلات کی 2 معروف کمپنیوں ہوائی اور ZTE پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بیجنگ اور اٹاوا کی درمیان کافی دنوں سے سفارتی کشیدگی پائی جاتی ہے اور اس فیصلے کی کافی پہلے سے ہی توقع کی جا رہی تھی۔ تاہم فیصلے میں کچھ تاخیر ضرور ہوئی ہے۔ کینیڈا کے وزیر صنعت نے اس کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وائرلیس نیٹ ورک کی ایسی مصنوعات یا سروسز کو شامل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جو ہماری قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایسی سروسز فراہم کرنے والوں کے پاس اگر پہلے سے ہی ساز و سامان نصب ہے تو انہیں اس کا استعمال بند کرنے اور اسے ہٹانے کی ضرورت ہوگی۔ چین کے شہر شنگھائی میں کرونا کیسز میں کمی کے بعد حالات معمول پر آتے نظر آ رہے ہیں۔ شہر کے بیشتر علاقوں کو مرحلہ وار طریقوں سے کھولا جا رہا ہے۔ جمعے کے روز شنگھائی کے رہائشیوں کو دکانوں کا دورہ کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ شنگھائی میڈیا گروپ کے ذریعے نشر کی گئی ویڈیو میں شنگھائی کے رہائشیوں کو سائیکلوں پر سواری کرتے، جاگنگ کرتے اور سڑکوں پر چہل قدمی کرتے دیکھا گیا۔ لوگ سٹورز اور فارمیسیز کے باہر قطار میں کھڑے نظر آئے۔ اسی عرصے میں اسپتالوں میں کووڈ پابندیوں کے ساتھ دوبارہ کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ SMG کے مطابق اسپتال میں سرجریوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ دنوں حکام نے اعلان کیا تھا کہ شنگھائی جون میں آہستہ آہستہ دوبارہ کھل جائے گا کیونکہ کیسز کی تعداد میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ شہر کے پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کا ایک حصہ اتوار کو باقاعدہ کھول دیا جائے گا۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ پر ضلع رامبن کے خونی نالے میں ایک المناک حادثہ پیش آیا۔ 10 افراد ایک زیر تعمیر ٹنل منہدم ہونے سے دب گئے۔ ان کے بچے ہونے کا بہت کم امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایک شخص کی لاش نکالی گئی۔ دیگر 9 افراد ابھی تک لاپتہ ہیں۔ ٹنل کی تعمیر پر مامور کارکن دن کے وقت کی گئی بلاسٹنگ کے بعد کام میں مصروف تھے۔ اس دوران یہ حادثہ پیش آیا۔ گزشتہ رات کو پیش آئے اس دردناک واقعے میں 3 افراد خوش قسمتی سے بچ گئے۔ 10 بجے کے قریب مقامی لوگوں نے تعمیراتی کمپنی و انتظامیہ کی جانب سست رفتاری سے کام کیے جا رہے کام کے خلاف احتجاج بھی کیا۔ آخری اطلاعات ملنے کے وقت ریسکیو و سرچ آپریشن کو موسم میں آئی خرابی کے چلتے فی الحال معطل کیا گیا تھا۔ ٹنل کا باقی حصہ بھی مکمل طور سے گرنے سے ریسکیو آپریشن میں کل کا دن بھی لگ سکتا ہے۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد۔ عالمی منظر میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ برطانیہ میں کینسر ریسرچ کی ایک رپورٹ نے نیشنل ہیلتھ سروس کی مشکلوں کو بڑھا دیا۔ UK کینسر ریسرچ کی رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ آئندہ 20 سال کے اندر برطانیہ میں 21 ملین یعنی 2 کروڑ 10 لاکھ سے زائد افراد موٹاپے کا شکار ہو جائیں گے اور اس وجہ سے کینسر سے منسلک بیماریوں سے متاثر ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ ماہرین مانتے ہیں کہ اس کی اہم وجہ بڑھتی مہنگائی کے سبب غریب افراد کا جنک فوڈ بینکوں کا رخ کرنا ہے۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔
برطانیہ میں کینسر ریسرچ سینٹر کی ایک رپورٹ نے تہلکہ مچا رکھا ہے۔ یوکے کینسر ریسرچ کی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ آئندہ 20 سال کے اندر برطانیہ میں 21 ملین یعنی 2 کروڑ 10 لاکھ سے زائد افراد موٹاپے کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ برطانیہ کی پوری آبادی کے 1/3 سے زیادہ افراد زیادہ وزن اور کینسر کی 13 مختلف اقسام سے منسلک بیماریوں کا شکار ہوں گے۔ اس رپورٹ میں 2019 اور 2020 کے صحت کے سرکاری اعداد و شمار پر نظر ڈالی گئی ہے تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ 2040 تک کینسر کا پھیلاؤ کیا ہوگا۔ برطانیہ میں خیراتی اداروں کے چیف کلینیشین پروفیسر چارلس وانٹن کا کہنا ہے کہ تحقیق سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ وزن والے لوگوں میں کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ برطانیہ میں ہر سال 22,000 سے زیادہ مریضوں میں کینسر کی بیماری وزن کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے، لہٰذا موٹاپے کا شکار لوگوں میں کینسر اور انفرادی قسم کے کینسر کا خطرہ بہت واضح ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق موٹاپے سے منسلک کینسر 2 اہم زمروں میں فٹ ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے ایسٹروجن کینسر جیسے رحم کا کینسر، ہم اسے انڈومیٹریال کینسر کہتے ہیں، بلکہ چھاتی کا کینسر بھی کہتے ہیں، اور پھر اس کے بارے میں معدے کی نالی کے تناظر میں سوچنا ہوتا ہے۔ دوسرا حلق سے پیٹ تک کا کینسر، معدے کا کینسر، لبلبا کا کینسر، جگر کا کینسر اور آنتوں کے کینسر ہیں جن کے خطرات موٹے لوگوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ سوینٹن کے مطابق وہ طریقہ کار جہاں موٹاپے سے کینسر لاحق ہوتا ہے اب تحقیق کا ایک اہم شعبہ بنتا جا رہا ہے اور اس کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے اس بیماری سے برطانیہ کی نیشنل ہیلتھ سروس کو ہر سال 9.7 بلین پاؤنڈ کا نقصان ہونے کی توقع ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ عوام اس بیماری کے مستقبل کے پھیلاؤ کو سمجھیں کیونکہ اس سے پوری معیشت متاثر ہوگی۔ صحت کی دیکھ بھال کی فراہمی کے نتائج بہت زیادہ ہیں۔ ہم اس وقت موٹاپے سے متعلق ایک سال میں تقریباً 6 بلین پاؤنڈ خرچ کرتے ہیں، لہٰذا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ صرف کینسر ہی نہیں ہے بلکہ کئی دیگر بیماریاں بھی موٹاپے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس لیے مریض اور صحت کی دیکھ بھال کے نظام پر بوجھ پڑے گا جو بہت زیادہ ہو جائے گا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ موٹاپے کا اصل بوجھ برطانوی معاشرے کے غریب ترین خاندانوں پر پڑے گا۔ ایندھن کی بڑھتی قیمتوں اور مہنگائی سے غریب خاندان سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے غریب خاندان اپنا پیٹ پالنے کے لیے فوڈ بینکوں کا رخ کر رہے ہیں۔ برطانیہ میں فوڈ بینکوں کا کہنا ہے کہ کساد بازاری میں اضافے کے سبب لوگ جنک فوڈ کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صرف انگلینڈ میں پسماندہ علاقوں میں رہنے والے 35% لوگ موٹاپے کا شکار تھے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ 2040 تک انگلینڈ کے غریب ترین افراد کی نصف آبادی موٹاپے کا شکار ہو جائے گی۔ یہ رپورٹ اس سے پہلے مرتب کی گئی تھی کہ برطانیہ کی حکومت نے سپر مارکیٹوں میں جنک فوڈ کی مارکیٹنگ کو محدود کرنے کے قوانین کو آگے نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کے اس فیصلے نے مستقبل میں موٹاپے کے معاملات کو کم کرنے کی کوششوں کا ایک اہم موقع گنوا دیا ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ ماحولیاتی مہم چلانے والوں اور سائنسدانوں کے ایک بین الاقوامی گروپ کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق خراب ہوا کا معیار اور زہریلے کیمیکلز صحت کی خرابی کی اہم وجہ ہے، اور آلودگی کے سبب 2019 میں 90 لاکھ لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ دیکھیے رپورٹ۔ لندن کی سڑکوں پر گرمی اور گرد و غبار کوئی نئی بات نہیں ہے، اور موسمیاتی تبدیلیوں کی بہت ساری رپورٹ سامنے آئی ہیں کہ ہم انسان کس طرح دنیا کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ لیکن اب ماحولیات میں دلچسپی لینے والے گروپوں اور سائنسدانوں کے اشتراک سے کی گئی ایک تحقیق کا دعویٰ ہے کہ ہم جو آلودگی پیدا کرتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔
طبی جریدے لانسیٹ پلینیٹری ہیلتھ میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ صرف 2019 میں ہر قسم کی آلودگی سے ہونے والی اموات کی تعداد 9 ملین یعنی 90 لاکھ سے زیادہ ہے۔ تحقیق کے مطابق 90 لاکھ اموات میں سے 75% اموات کی وجہ فضائی آلودگی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک آلودگی کے نقصانات کو سب سے زیادہ برداشت کر رہے ہیں۔ اس رپورٹ کی تیاری میں اہم کردار ادا کرنے والے گلوبل الائنس آن ہیلتھ اینڈ پولوشن کا کہنا ہے کہ غریب ممالک میں 1990 سے 2009 کے درمیان اموات میں 61.4% کا اضافہ ہوا ہے، تاہم کسی بھی ملک میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ یہ نہیں لکھا جاتا ہے کہ موت کی وجہ آلودگی ہے۔ The burden of disease is based on cause of death, right? So we have different causes of death, whether it's stroke, cancer, cardiac arrest, different types of things. Pollution is a risk factor for death, like many other things. So when you look at what pollution contributes to, it's primarily contributing to non-communicable diseases, which are the actual cause of death on death certificate. You will almost never see pollution as a cause of death. رپورٹ کی کو آتھر اور GAHP کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ آلودگی صحت کے دائمی مسائل کا ایک بڑا محرک ہے۔ ہر ملک میں آلودگی کی قسمیں اور متاثرین کی تعداد مختلف ہے، تاہم نقصان ایک سا ہے۔ Now, on a country-by-country basis, it varies a little bit who will be exposed to which would be the priority in terms of the number of people affected by which type of pollution. So if we look at Madagascar compared to India, the numbers are going to look quite differently, both because of the number of people that country has, but also in terms of the actual percent of death attributed to pollution. So in Madagascar, for instance, 25% of all deaths are coming from pollution, whereas in India it might be a bit different and so on. رپورٹ میں ان آلودگیوں کا جائزہ لیا گیا ہے جو دائمی بیماریوں اور موت کا باعث بن رہی ہیں۔ معاملہ صرف فضائی آلودگی تک محدود نہیں ہے، زہریلے کیمیکلز بھی دنیا بھر میں بے شمار اموات کی وجہ بن رہے ہیں۔ If you just study our cities in the United Kingdom with our lower levels of pollution and chemical contamination, you can still see significant impacts on sort of child birth. You can look at changes on cognition in children, on dementia risk, on cardiovascular risk, on asthma, which means the chemicals in our environment now in our city, even at the low levels we experience them, are having a health impact. And that then becomes scaled upwards when you begin to consider these impacts in countries where, to be quite honest, the levels of pollution they are experiencing are almost like 1950s London. We are talking about almost historic levels of pollution which we don't experience now. ماہرین کا کہنا ہے کہ آلودگی سے ہونے والی اموات ان ممالک میں بڑھ رہی ہیں جو غریب ترین ہیں۔ وہاں وسائل کی کمی ہوتی ہے، حکومتوں کے پاس بھی فنڈ کی کمی ہوتی ہے، جس سے آلودگی پہ بہتر ڈھنگ سے قابو نہیں پایا جا سکتا ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ تلنگانہ کے شہر نظام آباد سے تعلق رکھنے والی باکسر نکھت زرین نے خواتین کی عالمی چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل حاصل کر کے ملک، قوم اور ریاست کا نام اونچا کر دیا۔ ترکی کے شہر استنبول میں فلائی ویٹ و 52 کلو گرام کے زمرے میں گولڈ میڈل حاصل کر کے تاریخ بنائی اور وہ پہلی ہندوستانی مسلم خاتون باکسر بن گئی۔ صدر جمہوریہ، PM، CM سمیت کئی شخصیات نے انہیں مبارکباد پیش کی ہے۔ نظام آباد کی باکسر نکھت زرین بنی عالمی چیمپئن۔ باکسنگ عالمی چیمپئن شپ میں حاصل کیا گولڈ میڈل۔ نکھت کی کامیابی پر سارے ہندوستان کو فخر۔ پہلی مسلم اور تلنگانہ کی خاتون بنی ورلڈ چیمپئن۔ ورلڈ چیمپئن شپ کے بعد اولمپک پر نکھت زرین کی نظر۔ نظام آباد کی خاتون باکسر نکھت زرین نے باکسنگ میں تاریخ رقم کر دی ہے۔ انہوں نے ورلڈ چیمپئن شپ میں ملک کے لیے گولڈ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نکھت زرین MC میری کام، سریتا دیوی، جینی RL اور لیکھا کیسی کی صف میں شامل ہو گئی۔ وہ جونیئر کیٹیگری میں ورلڈ چیمپئن رہ چکی ہیں۔ نکھت نے تھائی لینڈ کی باکسر کو ایک طرفہ مقابلے میں 5-0 سے ہرا کر گولڈ میڈل حاصل کیا۔
निखत की जीत से अहले खाना ने खुशी का इजहार किया और निखत की कामयाबी पर मुल्क को मुबारकबाद पेश की है। अब तक के जो भी खेले उन्होंने स्टार्टिंग से सबको 5-0 से हरा, 5-0 से सबको हराते हुए अब तक आए ये वर्ल्ड चैंपियन में। और आज गोल्ड मेडल मारे, वो बहुत 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 खुशी हुई। तो बहुत फील कर रहे थे कि भाई हमको एक गोल्ड मेडल मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन निखत जो फाइनल में रहने से लोगों में एक उम्मीद थी, जो बॉक्सिंग के फेटर्नली है कि भाई गोल्ड मेडल तो निखत दे सकती है, क्योंकि उन पे एक निखत पे उम्मीद है, क्योंकि उनके पास जो टैलेंट है गेम का और टेक्निकल वही एक खेल सकती है। तो उनके ऊपर एक कॉन्फिडेंस था सारे लोग पे, और वो कॉन्फिडेंस को उन्होंने पूरे भरपूर जो सो फायदा उठा के उन्होंने गोल्ड मेडल देश को दिया है। मेरे को बहुत बड़ा फख्र है उन पे, और सारे देशवासियों को भी उन पे फख्र है, और बॉक्सिंग फैटर्निटी वालों को सबको बहुत बड़ा फख्र है उन पे। उसका गोल्ड मेडल मैच था फाइनल, वो गोल्ड मेडल जीते हैं। हम लोग बहुत खुश हैं, हैप्पी है, एक्साइटेड भी थे, नर्वस भी थे, पर वो कॉन्फिडेंट भी थे कि वो गोल्ड मेडल लाएगी, और उसने लाया, और हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं इसके गोल्ड मेडल के लिए। निखत ने निजामाबाद से वर्ल्ड चैंपियन का सफर तय किया। उन्होंने निजामाबाद में शमशामुद्दीन से बॉक्सिंग की तरबियत हासिल की थी। निखत जरीन के वालिदैन को जुमला 4 लड़कियां हैं, जिनमें मुल्क का नाम रोशन करने वाली निखत जरीन का नंबर 3 है। निखत जरीन की 2 बड़ी बहनें डॉक्टर सानिया आमरीन और डॉक्टर अंजुम मिन्हाज हैं, जबकि निखत जरीन की छोटी बहन अफनान जरीन भी हाल ही में बैडमिंटन में नेशनल चैंपियनशिप हासिल कर चुकी हैं। वर्ल्ड चैंपियन बनाने में उनके वालिदैन और कोचेस का बहुत सपोर्ट रहा। निखत आज बॉक्सिंग में लड़के लड़कियों के लिए एक मिसाल बन गई है। तो मैं एक मॉडर्न टाइप का मैं जहन माइंड रखता हूँ, तो उसके लिए मेरी सोच अलग है। तो आज जो हम वो सबको एक साइड में रख के हम जो बच्ची को ट्रेनिंग सपोर्टिंग करें, आज उसका नतीजा हम ये है। पूरे देशवासियों का एक इंतजार था, क्योंकि कोई भी प्लेयर, इनके सिवा कोई प्लेयर, दूसरा प्लेयर फाइनल्स में नहीं आया था, और टेक्निकल वही एक खेल सकती है। तो उनके ऊपर एक कॉन्फिडेंस था सारे लोग पे, और वो कॉन्फिडेंस को उन्होंने पूरे भरपूर जो सो फायदा उठा के उन्होंने गोल्ड मेडल देश को दिया है। निखत की शानदार कामयाबी पर सदर जमुहूरिया रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, नायब सदर जमुहूरिया एम वेंकैया नायडू, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मुबारकबाद पेश की और कहा कि निखत की कामयाबी पर हिंदुस्तान को फख्र है। उन्होंने मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर, तेलंगाना के स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़, निजामाबाद की एमएलसी कविता, टीडीपी सदर एन चंद्रबाबू नायडू और दीगर अहम शख्सियतों ने भी मुबारकबाद पेश की है। निखत जरीन ने नामसायद हालात में भी अपने हदफ का ताक़ुब जारी रखा। अज़्म, हौसला और जुनून ने उन्हें वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। वो मुल्क और कौम के लिए काबिल फख्र बन गईं। न्यूज़ 18 उर्दू भी निखत के कामयाबी के सफर को जारी रखने और ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने की नेक तमन्नाएं पेश करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और इसी के साथ आलमी मंजर में आज इतना ही। इजाजत दें, आदाब।